رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يجوز أصحاب السقاية وغيرهم من مكة وغير اليمين؟ قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن موسى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يحيى بن موسى وحدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا من جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم. وفي إليه قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وحدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو طمرة. پہلے یہ گزرا مینا میں رات کو رہنا احناف کے نزدیک سنت ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کچھ دیر کے لیے واجب ہے. اب یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اگر معذور کسی عذر کی وجہ سے مینا کے لیالی میں غیر حاضر رہے مینا سے تو یہ جائز ہے. تو مثلاً مالکیہ کہتے ہیں کہ اصحاب السقایہ جو لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں زمزم سے، جیسے بنو عباس ہے، حضرت عباس یا بنو ہاشم ہے یا کوئی اور ہو، تو وہ ان دنوں میں لیالی مینا میں مکہ کے اندر رہ سکتے ہیں اس عذر کی وجہ سے. اور مالکیہ کے علاوہ دوسرے حضرات کے نزدیک دوسرے اصحاب الاعذار یعنی صاحب عذر وہ بھی غیر حاضر رہ سکتے ہیں مکہ مکرمہ میں، مینا میں نہ رہے تو کوئی حرج نہیں، جیسے راعی وغیرہ. تو یبیت اصحاب السقایہ او غیرہم میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصحاب السقایہ ہو یا دوسرے اصحاب العذر ہو، وہ مینا سے غیر حاضر رہ سکتے ہیں فی معظم اللیل. تو غیرہم میں مالکیہ کی تردید ہو گئی. پہلی روایت آپ کے سامنے ہے. عباس رضی اللہ عنہ جو سقایا کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے سقایا کے ساتھ چابی بھی مانگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی نہیں دی، اجازت مانگی تاکہ مکہ میں لیالی مینا میں رہے. نجل سقایت ہی پانی پلانے کے انتظام کی وجہ سے تو ان کو اجازت دی. تو وہ ہو یا ان کے علاوہ دوسری ہو ذمہ دار. رمی الجمارے رمی جمرات، حضرت عائشہ سے مروی ہے ان الرمی لحفظ التکبیر، تکبیر کی حفاظت کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے. تو اگر کسی نے رمی کو چھوڑا تو حضرت عائشہ کے نزدیک کچھ نہیں، ان کے اوپر کچھ نہیں. باقی ائمہ کے مذاہب یہ ہے. احناف فرماتے ہیں کہ اگر رمی جمرات میں نصف سے کم چھوڑ دیا تو پھر ہر ایک رمی کے لیے، ہر ایک کنکری کے لیے نصف صاع ہے، نصف صاع من بر. اور اگر نصف سے زیادہ تو پھر دم ہے. امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر ایک صاع کو، اگر ایک کنکری کو چھوڑا تو مدر، اگر دو کو چھوڑا تو مدان،
اگر 3 یا زیادہ کو چھوڑا تو دم ہے. ان کی نزدیک یہ تفسیر. امام احمد کے نزدیک اگر 7 سے کم ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، 6 ہو تو بھی کام چل جائے گا. امام مالک کے نزدیک یجبر بالدم، اگر ایک کو چھوڑ دیا تو اس میں بھی دم ہے. تو یہ جو مذاہب بیان کیے گئے، ان مذاہب کا خلاصہ یہ ہے. امام مالک بالکل گرم کہتے بالکل اگر ایک کو چھوڑ دیا تو دم دینا پڑے گا. امام احمد بالکل نرم کہتے 6 ہو تب بھی کام چل جائے گا. احناف اور شوافی بین نرم و گرم، نرم اور گرم کے درمیان ہے. تو احناف نے کہا کہ اگر نصف سے زیادہ چھوڑ دیا تو دم ہے، نصف سے کم چھوڑ دیا تو لکل کنکری نصف صاع من حنطۃ ہے. اور امام شافعی کا مذہب آپ نے سنا کہ اگر ایک کنکری چھوڑی تو مدم 2 مدم 3 ہو تو پھر دم شروع ہو جائے گا. اور جو پہلا دن ہے نحر، یوم نحر میں 7 کنکریاں ہیں، کیونکہ صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہے. اور جو باقی ایام ہے، دوسرا دن اور تیسرا دن، اس میں 21 ہے. 7 اور 7 اور 7، کیونکہ تینوں جمرات کی رمی ہے. رمی جمرات میں اس تفصیل کی طرف اشارہ ہے جو تفصیل آپ نے سن لی. حدثنا ابو وقال جابر رمى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ضحى. تو دیکھو رمی جمرات کب شروع ہوگی؟ طلوع الفجر سے لے کر دوسرے دن کی طلوع الفجر تک، یہ پہلا دن ہے. پہلے دن میں یہ ہے. طلوع الفجر کے بعد یہ اجازت ہے، اور طلوع الشمس کے بعد بہتر ہے کہ رمی کرے. اور رات کو جائز ہے مع الکراہت، لیکن اگر ہجوم ہے تو پھر کراہت بھی نہیں ہے. اور جو دوسرے اور تیسرے دن کی رمی ہے وہ بالاتفاق بعد الزوال شروع ہو جاتی ہے. زوال کے بعد کب تک؟ رات تک، اور رات کو بھی طلوع الفجر تک. پھر اگر دوسرے دن طلوع الفجر ہو اور رمی نہیں کی تو پھر دم لازم ہو جائے گا. دیکھو حدثنا محمد بن كثير حدثنا اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الرحمن من بطن الوادي. عبداللہ بن مسعود نے بطن وادی سے رمی کی. یہ جو بطن وادی ہے یہ جمرہ عقبہ میں بہتر ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلو اذا رمى الجمرۃ، اوپر سے رمی جمرہ کرتے تھے. جمرہ عقبہ میں من بطن الوادی ہے، اور باقی جمرات میں من الاعلی ہے. اور یہ بہتری کے لیے ہے. آج کل اعلیٰ شعلہ ختم ہوا ہے، سب برابر ہے، جہاں سے بھی رمی کرے. رمى عبداللہ من بطن الوادی ای الجمرۃ العقبہ. جمرہ عقبہ کا ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ. فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. اس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، انہوں نے یہاں سے رمی فرمائی ہے جمرہ عقبہ کہ رمی کی. بطن الوادی کہاں گئے تھے؟ ناک میں خون نکل رہا تھا. ناک سے خون نکل رہا تھا. خون.
یہ بہت اچھی قید لگائی ناک سے خون خیر تو اور سورہ بقرہ کا ذکر اس لیے ہوا، سورہ بقرہ میں احکام حج ہے. رمی الجمار بسبع حصیات، 7 کنکریوں کے ساتھ رمی جمرات ہے. 7 اس لیے کہ 7 عدد کامل ہے. 7 سماوات ہے، 7 ارضین ہے، 7 بقرات ہے، سمان یأکلهن 7 عجاف، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. 7 حصیات. حصیات حصا کی جمع ہے، حصات کی جمع ہے. حصات کے معنی ہے کنکری، چھوٹی سی کنکری. ممکن ہے کہ مصنف امام مالک کے ساتھ موافقت کرتے ہیں جو مکمل گرم ہے، یعنی یہ 7 ضروری ہے، اگر ایک بھی چھوڑ دیا تو دم ہے. ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ذکر کیا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن الحكم بن عتيبة عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله انه انتهى الى الجمرة الكبرى. جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں اور جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں. اور جمرہ عقبہ وہ ہے جو قریب الی مکہ ہے، اس کے بعد جو درمیان میں ہے وہ وسطیٰ ہے، اور جو مکہ سے بعید ہے وہ جمرہ اولیٰ ہے. جمرہ عقبہ التي هي قریبۃ من مکہ. عقبہ کا مطلب گھاٹی، اور گھاٹی اگر ذہن میں نہ ہو تو مشکل پہاڑی راستہ، وہ پہاڑی راستہ جس پر چڑھنا مشکل ہو اس کو کہتے ہیں عقبہ. ایک ہے عبقہ. عبقہ کا مطلب، عبقہ کہتے ہیں خوشبودار عورت کو، جو عورت بھی ہو خوشبودار بھی ہو یا لڑکی ہو. تو خیال رکھو کہ عقبہ کو عبقہ مت کہو ورنہ کام خراب ہو جائے گا. عبقہ خوشبودار عورت کو کہتے ہیں. جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بالسبع. بہتر یہ ہے کہ جعل البيت عن يساره ہو. فقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لا ابالی رمیت، مجھے پرواہ نہیں ہے، رمیت الجمرہ یا رمیت الجمارہ، بسبع او بست، 7 ہو یا 6. یہ ابن عمر کی رائے ہے جس کو امام احمد نے لیا ہے. اور مجاہد فرماتے ہیں من رما بست فلا شیء علیہ، 6 کافی ہے. یہ امام احمد کا مسلک ہے. اور امام شافعی ابو حنیفہ کی نزدیک 7 ضروری ہے. یوم النحر کو جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ مارنا پڑے گا. جمرہ کہتے ہیں کنکریوں کے ڈھیر کو، کنکریوں کا جو ڈھیر ہے اس کو جمرہ کہتے ہیں. اور جمرہ انگارے کو بھی کہتے ہیں، انگارہ جس کے اوپر عود وغیرہ رکھتے ہیں وہ بھی جمرہ ہے. جمرہ عقبہ میں نمبر 1 یوم النحر کو ہونا چاہیے. نمبر 2 عدم الوقوف عندها، وہاں وقوف نہیں ہے، چلتے چلتے. وقوف دعا کے لیے نہیں، دعا چلتے چلتے. نمبر 3 الرمی ضحی، بہتر یہ ہے کہ اس وقت ضحیٰ کے وقت رمی کرے. نمبر 4 من الاسفل، وادی اور اسفل سے. اور باقی جمرات من الاعلی.
حدثنا آدم شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد أنه قدم على ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى الجمرة العقبة. یہ بڑا ڈھیر تھا جس کو کہتے ہیں بڑا شیطان، درمیانی شیطان، چھوٹا شیطان. یہ پہلے وہاں لکھا ہوا ہوتا تھا، اب انہوں نے ہٹایا، کسی نے سمجھایا ہو کہ یہ کبھی کبھی مذاق بن جاتا ہے. اس سے کوئی حسایات ہے. فجعل البیت عن یسارہ ومن عن یمینہ اور من الوادی. هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. پھر یہ علماء فرماتے ہیں کہ المقصود تفریق الافعال، تفریق الافعال مقصود ہے. اس لیے اگر جمرہ عقبہ یا دوسری جمرات کو 7 کنکریاں ماری اکٹھی، 7 کنکریاں اکٹھی، هذا يعد واحدا، وہ ایک کے برابر ہے، اس لیے کہ تفریق الافعال نہیں ہوئی. ہاں عطوہ ابن ابی رباح کہتے ہیں 7 مارنا چاہیے، الگ الگ ہو یا ایک ہی دفعہ ہو. ہم کہتے ہیں عطوہ صاحب سے رحمہ اللہ سے المنصوص والمروی والمنقول تفریق الافعال، الگ الگ مارنا یہ منقول ہے. قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة باب يكبر باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يكبر مع كل حصاة، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر ہے. وهذا مندوب، مستحب ہے. اگر تکبیر چھوڑ دی تو لا یجب علیہ شیء. ہاں سفیان ثوری کہتے ہیں اگر تکبیر چھوڑ دی تو یطعم، پھر صدقۃ الفطر دے گا، اور اگر دم دے گے تو بہت بہتر ہے. تو بہتر یہ اتفاق اس پر ہے لا شیء علیہ. اس میں یہی مضمون ہے. ابن مسعود حین رمى جمرۃ العقبہ فاستبطن الوادیہ، بس وہ وادی کے پیٹ میں آ گئے. وادی کے پیٹ یعنی درمیان کو لے لیا. جیسے آپ کو بتایا کہ جمرہ عقبہ من بطن الوادی ہے. حتی اذا حاذ بالشجرۃ، یہاں تک کہ برابر آ گئے، شجرہ کے برابر آ گئے، سیدھ میں آ گئے. اعترضها، شجرہ کے سامنے آ گئے، سامنے اور درمیان میں. فرمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی فرمائی. جب جمرہ عقبہ ہو تو اس زمانے میں بطن الوادی سے ہے، باقی جمرات ہو تو من الاعلی اوپر سے ہے، اور خانہ کعبے کو یسار کی طرف کر دے. بہتر یہ ہے. باقی اگر اس پر عمل ہو تو جس طرح رمی کرے ٹھیک ہے. من رمى جمرۃ العقبہ لم یقف، جو جمرہ عقبہ کی رمی کرے پہلا دن ہو یا دوسرا تیسرا دن ہو تو وہاں وقوف دعا کے لیے نہیں ہے، بلکہ
بلکہ چلتے چلتے دعا کرنا چاہیے. ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہیں، لا یقوم للدعاء بل یدعو اللہ ماشیا، چلتے چلتے. اور یہ کیوں؟ ایک یہ ہے لأنہ ممر الناس، لوگوں کا راستہ ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتا، راستہ ہے تو کنارے پر کھڑا ہو جائے، ہر جگہ تو راستہ نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ راستہ ہے کئی میل، بلکہ چھوٹا راستہ ہوگا تو ممر الناس ہونا سمجھ میں نہیں آتا. دوسری وجہ یہ لکھی ہے لیکون الدعاء فی الوسط، یہ جمرہ عقبہ کے پاس دعا کے لیے وقوف نہ کرے تاکہ دعا درمیان میں ہو. یعنی جمرہ اولیٰ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرے درمیان میں، پھر جمرہ ثانیہ کے پاس درمیان میں. تو درمیان میں دعا ٹھیک ہے، آخر میں نہیں. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. دعا تو آخر میں ہونا چاہیے جب کوئی عمل ختم ہو جائے، یا اللہ اس عمل کو قبول کرے، اس میں برکت دے دے. ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لاستعجال الناس، لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں. پہلے دن جمرہ عقبہ کو مارے تو کہتے ہم نے خیبر فتح کیا، دوڑنا چاہیے، آگے چلو. اور دوسری تیسری دن تو اور مشکلات ہیں، اس لیے کہ تینوں جمرات کی رمے ہیں. اب جب فارغ ہو گئے تو اگر ان سے کہا کھڑے ہو جاؤ تو ان کے اوپر وقوف بوجھ ہے. تو اس لیے شریعت نے اس کا لحاظ رکھ کر چلتے رہو اور دعا کرتے رہو. حسن بصری کی نزدیک یقوم للدعاء، تو فرمایا لا یقوم. باب اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة، جب جمرتين، جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، اس کی رمی کرے تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے مستقبل القبلہ. اس پر اشکال ہے کہ پہلے گزرا کہ رمی کے وقت یجعل الکعبۃ عن الیسار، کعبے کو بائیں طرف کر دے، یہ بہتر ہے. یہاں مستقبل القبلہ کیسے آیا؟ جواب یہ ہے مستقبل القبلۃ وقت الدعاء عند الدعاء، دعا میں مستقبل القبلہ ہو. دعا میں بہتر یہ ہے کہ مستقبل القبلہ ہو، اس لیے کہ دعا میں آدمی کے چہرے کے لیے خانہ کعبہ ہے. آدمی کے چہرے کی توجہ کس طرف ہے؟ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اور آدمی کے ہاتھوں کا کعبہ ہے آسمان، ہاتھوں کا کعبہ آسمان، منہ کا کعبہ قبلہ. بہتر یہ ہے یقوم مستقبل القبلة عند الدعاء ويسهل. یسهل کا مطلب یہ ہے کہ یقصد المکان السہلہ، نرم اور ہموار جگہ پر آ جائے. ہموار جگہ اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہموار جگہ میں کھڑے ہو جائے. حدثني عثمان بن ابي شيبه حدثنا طلحه بن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم بن ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا، یعنی الجمرة القریبة الى مسجد خیف. جب جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے جس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں. پھر نمبر 2 ہے جمرہ وسطیٰ، اور نمبر 3 جو بالکل مکہ مکرمہ کے قریب ہے وہ جمرہ کبریٰ بھی ہے اور جمرہ عقبہ بھی ہے. فرماتے ہیں بسبع حصایات، تو دنیا قریبہ کے مطلب القریبۃ الی مسجد خیف منی میں. یکبر علی اثر کل حصاۃ، اثر کا مطلب بعد میں، ثم یتقدم حتی یسہل، یہاں تک کہ ہموار جگہ پر آ جاتے تھے. ویقوم مستقبل القبلہ فیقوم طویلا ویدعو، دعا کی ہے.
ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. یہ محل ترجمہ کہ ما قبل میں گزرا وقوف نہ کرے، اس سے پہلے والے ترجمے میں یہ گزرا ثم ينصرف هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى، میں ہاتھ اٹھانا چاہیے عند الجمرة القریبة إلى مسجد خیف بعیدة من مکہ، جو مکہ سے بعید ہے، مسجد خیف سے قریب ہے، جس کو جمرہ اولا اور جس کو عقبہ اولا کہتے ہیں، جمرہ عقبہ اولا اور وسطی، وہاں کھڑا بھی ہو جائے اور ہاتھ بھی اٹھائے۔ یہ امام مالک کی تردید ہے جنہوں نے رفع الیدین سے انکار کیا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر رفع الیدین ثابت ہوتا تو امام مالک جانتے۔ ہم کہتے ہیں امام مالک نے اگر نہیں جانا تو زہری اور دوسری راویوں نے جان لیا ہے، اور حدیث میں آیا ہے رفع الیدین۔ ممکن ہے امام مالک نے انکار کیا تاکہ لازم نہ سمجھے۔ عند الجمرۃ الدنیا والوسطی، اس میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے پڑھی ہے، پڑھی تو نہیں ہے، سنی ہے، لا ترفع الایدی الا فی 7 مواضع، 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ ان 7 جگہوں کو میں نے اس جملے میں جمع کیا کہ سوار جمع، بڑی جماعت بن گئی دعا کے لیے۔ تو سوار میں سوار اشارہ ہے صفا کی طرف، اور الف اشارہ ہے افتتاح الصلاۃ، نماز جب شروع کرے، اور را اشارہ ہے رؤیت بیت اللہ، جب بیت اللہ کو دیکھ لے تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے۔ مولانا بنڈوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر کون سی دعا مانگے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ کہے یا اللہ میری ہر جائز تمنا کو پورا کرے، ہر مصیبت کو دفع کرے، یہ دعا کر لے۔ تو را رؤیت بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور جیم اشارہ ہے جمرات کی طرف جو یہاں مذکور ہے، اور میم اشارہ ہے مزدلفہ اور مروہ کی طرف، صفا مروہ، صفا سات تو پہلے گزرا، میم میں آگے، اور عین میں اشارہ ہے عرفہ۔ ان 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھائے، ان میں یہ بھی شامل ہے۔ حدثنا اسماعیل بن عبد الله حدثني اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يرمي جمرة الدنيا الجمرة القريبة من مسجد خيف ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة، على إثر على قفو ہر کنکری کے بعد، ثم يتقدم فيسهل فيأتي إلى مكان سوي سهل فيقوم مستقبل القبلة لمحل ترجمة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، يرفع يديه لمحل ترجمة، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك ويأخذ ذات الشمال ويسهل الوادي ولا يقف عندها جمرة عقبة کے پاس، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، بس وہاں چلتے چلتے دعا کرے۔ باب الدعاء عند الجمرتين، ترجمہ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی الدعاء عند الجمرتين من غیر تحدید، لمبی دعا کرے جن کی یہ کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ 5 منٹ ہو 2 منٹ ہو۔
اس میں اشارہ ہے دعائے طویل کی طرف. لوگوں کو جلدی ہوتی ہے تو لمبی دعا مشکل سے کرتے ہیں. تو اکابر سے سنا ہے کہ حضرت قاری میں حضرت نابینا قاری صاحب، قاری فتح محمد صاحب، ان کے ساتھ عمر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ صفا پر کھڑے ہوتے تھے تو آدھا گھنٹہ دعا، مروہ پر کھڑے ہوتے تھے تو آدھا گھنٹہ دعا، پھر واپس 3-3.5 گھنٹے ان کی عمر میں لگتی تھی. تو یہ قیام طویل کا مطلب ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي المسجد بنا يرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي ويقف مستقبل القبلة یہ رافعا. سو گئے یہ آپ کے ساتھ میں سو گئے یا نہیں؟ آپ ذرا اپنے سر مبارک کو اٹھائی، نیند بھی نہیں آئے گی اور اس کے علاوہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. پڑھو. ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. اب اس کے بعد باب الطیب بعد رمی الجمار والحلق قبل الافاضہ، خوشبو لگا سکتا ہے رمی جمرات کے بعد اور حلق کے بعد، طواف زیارت سے پہلے. مصنف نے اس میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ساتھ موافقت کی. ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں کہ خوشبو الطیب کاللباس ہے، خوشبو لباس کی طرح ہے، جیسے حلق کے بعد لباس پہن سکتا ہے، یہ ہمارا عام لباس خوشبو بھی لگا سکتا ہے. امام مالک امام احمد کے نزدیک الطیب کالجماع، خوشبو لگتی ہے جماع کے ساتھ. جیسے طواف زیارت سے پہلے جماع منع ہے تو طواف زیارت سے پہلے خوشبو منع ہے. مصنف کہتے نہیں اتنی سختی مت کرو. ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ساتھ موافقت کی کہ خوشبو لگا سکتے ہیں بعد الحلق اور قبل طواف افاضہ، طواف زیارت سے پہلے. اور علماء کہتے ہیں ایک تحلل اصغر ہے، ایک تحلل اکبر ہے. تحلل اصغر کا مطلب ہم بستری کے علاوہ، اور تحلل اکبر کا مطلب جماع اور ہم بستری. تو تحلل اصغر احناف کے نزدیک ہے بالحلق، جب حلق کرے. امام مالک کے نزدیک ہے بالرمی، رمی جمرات کرے. امام شافعی امام احمد کے نزدیک تحلل اصغر ہے. دو چیزوں میں سے ان میں دو چیزیں، حلق، رمی، طواف زیارت. حلق، رمی، طواف زیارت، ان تین میں سے جب 2/3 پائے جائیں، 3 میں 2، تو تحلل اصغر ہوگا. بہرحال جب حلق کر لیں اور یا عورت قصر کر لیں تو اس کے بعد خوشبو وغیرہ جائز ہے، لباس جائز ہے قبل الافاضہ، طواف سے پہلے، طواف زیارت سے پہلے. کہتے ہیں طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہاتین، میں نے خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی حین احرم، یعنی حین اراد الاحرام، ولحلہ ووقت حلہ حین احل،
جس وقت حلال ہو گئے یعنی قبل طواف زیارت قبل ان یطوف طواف الزیارت وبسطت یدیہا اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ان دونوں ہاتھوں سے میں نے خوشبو لگائی خوشبو لگا سکتے ہیں طواف زیارت سے پہلے جیسے ابو حنیفہ امام شافعی کا مسلک ہے اب اس کے بعد باب طواف الوداع طواف وداع جو آخری طواف واجب ہے امام مالک کی نزدیک سنت ہے امام مالک کہتے ہیں اگر طواف وداع کو چھوڑ دیا تو اس کی ذمہ میں کچھ لازم نہیں ہمارے نزدیک دم لازم ہے اگر اس کو واپس کی جا کے نہیں کیا امام مالک کے ساتھ داؤدی ظاہری بھی ملے ہوئے ہیں یہ جو طواف وداع ہے اس کے متعدد نام ہیں طواف الوداع خانہ کعبہ کو الوداع کہنا طواف الصدر صدر ان کا مطلب واپس ہونا طواف افاضہ جیسے طواف زیارت کو کہتے ہیں اس کو بھی طواف افاضہ کہتے ہیں طواف واجب کیونکہ اکثر ائمہ کی نزدیک واجب ہے اور طواف آخر عہد بالبیت بیت اللہ سے آخری ملاقات بیت اللہ کا آخری دیدار یہ طواف وداع احناف کی نزدیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ اس کے بعد 2-3 دن رہے اس لیے کہ رخصتی لے لے اور امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک اگر لمبا قیام کیا جس دن جا رہا ہے اس دن نہیں 1 دن 2 دن پہلے طواف کیا تو پھر طواف کرے گا یہ بالکل آخر میں ہونا چاہیے ان کی نزدیک تلزم الاعادت اگر رجوع الی الوطن سے پہلے کیا ہو مثلا طواف کیا اور پھر معلوم ہوا کہ جہاز کینسل ہے 3 دن کے بعد جہاز ہے تو امام شافعی کی نزدیک پھر طواف کرے احناف کی نزدیک نہیں حدثنا مسدد حدثنا سفیان عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس قال امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت لوگوں کو حکم معلوم ہوا کہ واجب ہے ان يكون آخر عهدهم ان يكون آخر لقائهم بالبيت تو ان کی آخر ملاقات ہو بیت اللہ کے ساتھ عہد کا مطلب میں نے ملاقات کیا اور عہد ملاقات کو اس لیے کہتے ہوں گے کہ ملاقات کا وعدہ ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے اتفاقاً ملاقات کر لے ممکن ہے کہ اتفاقاً آ جائے وہ آدمی موجود نہ ہو پھر افسوس ہوگا جانبین کو تو عام طور پر خصوصاً ہندوستان کے لوگ تو اس میں بہت اہتمام کرتے ہیں کسی سے ملاقات ہو تو وقت لیں گے تو وقت پر جائیں گے وقت پر آئیں گے اور اس میں اس طرف اشارہ ہے آخر عہد میں کہ ملاقات کا عہد اور وعدہ ہونا چاہیے آخر عہدہم آخر لقائہم بالبیت الا انه خفف عن الحائض حائض مستثنى حدثنا اصبغ بن فرج اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان انس بن مالك حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء یہ 4 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی منا میں عید کے دن ثم رقد رقدة بالمحصب صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء یہ 4 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی محصب میں منا میں نہیں محصب میں ثم رقد رقدة پھر کچھ دیر سو گئے بالمحصب محصب میں عزیزیہ میں ثم ركب الى البيت فطاف به پھر صبح کے قریب آئے اور طواف وداع کیا تابعه الليث حدثني خالد عن سعد بن ابي هلال عن قتادة ان انس بن مالك حدثه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ بیان کریں گے کہ اگر طواف زیارت کے بعد عورت کو حیض آیا اور طواف وداع اس کے لیے مشکل ہے اور جانا ضروری ہے یا زیادہ ضروری نہیں تو طواف وداع اس سے ثابت ہے
اور اس مسئلے میں ابن عمر، زید بن ثابت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب حضرات اختلاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ طواف وداع کے لیے ٹھہرنا لازم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت نے رجوع کیا، اس لیے کہ ان کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ والی حدیث معلوم ہو گئی کہ طواف وداع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معاف فرمایا، اور ان کی وجہ سے اپنے قافلے کو مؤخر نہیں کیا کہ 1-2 دن ٹھہریں گے۔